الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس مختصر سی نشست کے اندر جو کہ تنظیم حزب الرحمان کے ایک ذیلی دفتر کے افتتاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، آپ سے مختصر وقت کے اندر اسی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے کلام قرآن مجید کے چند الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ جب تک میں آپ سے گزارشات کروں، یہاں نہ کوئی اٹھ کر آ کر پیسے پھینکے گا اور نہ وہاں سے پیچھے سے بھیجے گا، کیونکہ میں اپنی تقریروں کے پیسے نہیں لیتا۔ کسی ایک کی خاطر، اس کو راضی کرنے کی خاطر گفتگو کی جاتی ہے، اللہ اسی کو قبول کرے۔ ابھی مجھ سے پہلے مفتی غلام سرور قادری صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے اپنی محبت کی انتہا کر دی، ورنہ میں اس قابل نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ وہ جس سے جو کام لے لے، کیونکہ اس کی توفیق اور منشا کے بغیر اس کائنات میں تو پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی سے اپنے اس دین کا کام لے جس دین کی تبلیغ کا آغاز آدم علیہ السلام نے فرمایا، اور جس دین کی تبلیغ کا کام تمام کے تمام 313 رسول کرتے آئے، اور جسی دین کی اشاعت تورات کے ذریعے بھی کی گئی، انجیل کے ذریعے بھی کی گئی، زبور کے ذریعے بھی کی گئی، اور پھر اسی دین کی تعلیم اللہ نے اپنے آخری حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے روپ میں آپ میں اور مجھ تک پہنچائی، اور اپنے اس دین کو جس کا آغاز آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس کو تکمیل اپنے آخری نبی کی نبوت کے اختتام پر آ کر فرما دیا۔ آج وہ دین ہمارے درمیان موجود ہے۔ ابھی تھوڑی سی اشارہ مفتی سرور صاحب نے کیا کہ حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی میں دنیوی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ میں اس کی وضاحت یہ تھوڑی سی کرنا چاہوں گا آپ کے
دلچسپی کے لیے ایک لفظ عموماً ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، دین اور دنیا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یہ کوئی میلاد ہے نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر کا وقت ہے نہیں، اور ویسے بھی بڑے بڑے مجمعوں میں بھی میں 25-30 منٹ سے زیادہ خطاب نہیں کرتا۔ جامع اور مختصر سے گفتگو کر کے بندہ اجازت دے تو مناسب ہوتا ہے، لوگوں کی اکتلاہٹ سے پہلے کہ لوگ اکتا آ جائیں۔ ہم معاشرے میں ایک لفظ سنتے ہیں، دین اور دنیا، دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم، دینی آدمی اور دنیوی آدمی۔ میں یہ دین اور دنیا لفظ کا ہی مخالف ہوں۔ اس لیے مخالف ہوں کہ قرآن میں کہیں بھی دین اور دنیا نہیں آیا۔ ہم مسلمانوں کا علم کا مرکز قرآن ہے، ہدایت کا مرکز قرآن ہے، ترقی کا راز قرآن ہے، عظیم بننے کا راز قرآن ہے، اور مصطفیٰ کریم کی محبت کا تقاضا قرآن کو عزت دینا ہے کہ صاحب کرام کی محبت کا دعویٰ وہی کرے، صاحب قرآن کی محبت کا دعویٰ وہی کرے جو قرآن سے بھی محبت کرے، کیونکہ حضور جو ہمیں دے کر گئے قرآن دے کر گئے۔ اب یہ دین اور دنیا کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دین اور دنیا کہیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی میں دین اور دنیا کہیں نظر نہیں آتا۔ اہل بیت کی ساری زندگی میں دین اور دنیا کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس محرم کے مہینے میں کربلا کی صورت میں امام حسین کی ایک قربانی کو ہم بہت یاد کرتے ہیں۔ اس دین اور دنیا کا تذکرہ امام حسین نے بھی کہیں نہیں کیا۔ امام حسین کی کربلا کوئی 9, 10 یا 8 محرم کی کربلا نہیں تھی، 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور یزید نے بحیثیت ان کے جانشین کے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ رجب سے محرم تک کتنا عرصہ ہے؟ کم و بیش 6 مہینے ہیں۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور یہ تقریباً 6 مہینے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں گزارا۔ یہ ساری کربلا تھی آپ کے لیے، جس پریشر، جس دباؤ میں آپ نے یہ 6-7 مہینے گزارے، اس کی انتہا 10 محرم کو ہوئی آ کر۔ سر پھر بھی نہ جھکا، لیکن اس سر کو جھکانے کے لیے 6 مہینے تک پریشرائز اور دباؤ کی انتہا کی گئی آپ پر، جس دباؤ کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، حج چھوڑی، عمرے چھوڑے۔ آپ نے ان پورے 6 مہینوں میں کہیں دین دنیا نہیں کہا۔ آپ نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر بھی کہیں دین دنیا کا تذکرہ نہیں کیا۔
کہ کوئی لکیر کھینچی ہو یہ دین ہے یہ دنیا ہے، جو ہم نے آج کھینچی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی 6 مہینے کی تمام خطبات آپ امام عالی مقام کی اٹھائیں۔ آج لوگ محافلوں میں بڑے بڑے جناب تقریریں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ان 6 مہینوں میں امام عالی مقام نے جو خطبات ارشاد فرمائے، مدینے میں ارشاد فرمائے، مکہ میں ارشاد فرمائے اور رستے میں ارشاد فرمائے، پھر نجی محافلوں میں لوگوں سے خطاب فرمائے، جمعوں کے موقع پر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، پھر آپ نے کربلا میں جو ارشادات فرمائے، اور پھر آخری رات کو جو آپ نے ارشادات فرمائے 10 محرم سے پہلی جو رات تھی اس میں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ آپ کا کوئی ایک خطبہ بھی پڑھتا ہے؟ کوئی کتنے مقررین ہیں ہم میں سے جو اپنے خطبات میں سے امام عالی مقام کے ان خطبات کو مد نظر رکھ کر لوگوں کی نصیحت کرتے ہیں؟ چند لوگ۔ حالانکہ تقاضا یہ ہے کہ کم از کم پورے سال نہیں تو اس مہینے میں بھی کم از کم امام عالی مقام کے ان خطبات کو سامنے رکھ کر لوگوں کو درس دیا جائے اور یہ باور کرایا جائے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے جان دی۔ میں یہ تمہید اس لیے باندھی کہ محرم کا مہینہ ہے، کو مناسبت سے میں نے کہا چند باتیں کر لیں، ورنہ موقع تو یہ نہیں تھا، لیکن بات نکلی دین اور دنیا سے۔ آپ نے کہیں دین اور دنیا کی لکیر کھینچ کے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ یہ دین اور دنیا کہاں سے آیا؟ یہ انگریز لایا۔ کہاں سے آیا یہ لفظ؟ یہ انگریز لے کر آیا ہے ہمارے لیے۔ جب وہ ہندوستان آیا اس نے دین کو ادھر بٹھا دیا، دنیا کو ادھر بٹھایا ہمارے سامنے کہ جی دین کسی اور چیز کا نام ہے اور دنیا کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ انگریز نے بٹھایا ان تعلیمات کو ہمارے سامنے اور دنوی علوم علیحدہ کر دیے، دینی علوم کو علیحدہ کر دیا۔ حالانکہ اسلام میں نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ دنوی تعلیم ہے، نہ دینی تعلیم ہے۔ قرآن میں لفظ اگر آیا ہے تو دنیا اور آخرت آیا ہے، دین اور دنیا کہیں نہیں آیا۔ حافظ بھی بیٹھے ہیں، یہ عالم بھی بیٹھے ہیں، دین دنیا اور آخرت قرآن میں ہے، دنیا آخرت، دین اور دنیا کہیں نہیں۔ دنیا اور آخرت اس لیے ہے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے آپ کو دین بتاتا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ وے آف لائف۔ اگر کسی نے سمجھنا ہو نا کہ اسلام کیا ہے تو امام حسین کی زندگی کو دیکھو، امام حسین کی قربانی کو دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ دین کیا ہے۔ دین عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اگر انگلش میں لے جائیں تو معنی بنے گا وے آف لائف، اور اگر اردو میں اس کا معنی کریں تو اس کا بنے گا نظام حیات، یا اس جہان میں رہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، وے آف لائف، اور امام حسین نے اسی وے آف لائف کو سامنے رکھ کر اپنی جان دی۔ حسین اور یزید کی لڑائی دو بندوں کی لڑائی نہیں تھی، دو انسانوں کی لڑائی نہیں تھی، دو سسٹمز کی لڑائی تھی، دو نظاموں کی لڑائی تھی۔ آج جو آپ یہ لفظ سنتے ہو کہ جی پاکستان میں سسٹم صحیح نہیں ہے، یہ لفظ سنتے ہیں،
کہ سسٹم صحیح نہیں ہے، سسٹم کو صحیح کرنا ہے۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم دین ہے۔ سسٹم کیا ہے؟ دین ہے، جو قرآن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سسٹم صحیح ہو جائے تو ملک صحیح ہو جائے گا، سسٹم صحیح ہو جائے تو پاکستان ترقی کر جائے گا۔ سسٹم، بھائی سسٹم کون سا؟ جو حسین اور یزید کی لڑائی تھی، دو بندوں کی لڑائی تھی، سسٹم کی لڑائی تھی۔ تاریخ گواہ ہے، کسی عالم کے پاس ثابت کر دے، کوئی عالم، کوئی تاریخ دان یہ بات ثابت کر دے مجھے کہ یزید نے ایک دن بھی امام علی مقام سے کہا ہو کہ نماز نہ پڑھو۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف اسلام نماز ہے، میرے پیر حسین کی زندگی دیکھو، یزید نے ایک دن نہیں کہا نماز نہ پڑھو، یزید نے ایک دن نہیں کہا روزہ نہ رکھو، یزید نے ایک دن نہیں کہا حج نہ کرو، یزید نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ صدقات اور خیرات مت دو، یزید نے ایک دن بھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میلاد نہ مناؤ، یزید نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ بخاری کی بڑی بڑی محفلیں مت سجاؤ، یزید نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا مسجد نہ بناؤ، یزید نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا مدارس مت بناؤ، یزید نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا داڑھی مت رکھو، یزید نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جبے اور کبے کیوں پہنتے ہو، یزید نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا قرآن کے ختم مت دلواؤ۔ تو پھر لڑائی کیا تھی؟ آج جس چیز کو ہم اسلام سمجھ کے بیٹھے ہیں، یہ کرنے سے تو یزید نے بھی نہیں روکا تھا، تو پھر حسین اور یزید کی لڑائی کیا تھی بھائی؟ حالانکہ ہسٹری دیکھیے آپ، 10 محرم کو آپ شہید ہوئے کربلا میں، اور 10 محرم سے ایک مہینہ پہلے 10 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو عید ہوتی ہے اور مکہ مکرمہ میں حج ہوتا ہے، انہی دنوں میں حج ہوتا ہے نا جی۔ 8 ذی الحج سے لے کے 12-13 ذی الحج تک انہی ایام میں حج ہوتا ہے۔ ان ایام میں آپ مکہ جاؤ تو حج ہوگا، ان ایام کے علاوہ اگر آپ مکہ اور ارد و گرنواح کے میدانوں میں جاؤ گے تو حج نہیں ہوگا، آپ کا عمرہ ہو سکتا ہے، زیارت ہو سکتی ہے، حج تبھی ہوگا جب ان تاریخوں میں جو میں نے گنوائی ہیں ان میں آپ مکہ مکرمہ میں اور منی میں اور عرفات میں اور مزدلفہ میں جاؤ گے۔ ہسٹری پڑھو، آپ کے اور میرے پیر حسین نے مکہ کس دن چھوڑا تھا؟ آپ نے مکہ چھوڑا تھا 8 ذی الحج کو، اور آپ لوگ آپ سے اصرار کرتے تھے کہ 2 دن اور قیام فرما لیجیے، حج ادا کر لیں۔ اس کے علاوہ امام حسین نے 25 حج ادا کیے تھے پہلے اس سے کہ حج ادا کر لیں۔ امام علی مقام کا کیا جواب تھا؟ آپ نے جو خطبہ وار ارشاد فرمایا، آپ نے کہا حج میں ادا کر چکا ہوں، ایک جو فرض ہے وہ ادا کر چکا ہوں، اب میں کون سا حج پڑھوں؟ حج پڑھنا ضروری ہے کہ اس شخص کو روکنا ضروری ہے جو اس سسٹم کو بگاڑ رہا ہے جو میرے نانا نے دنیا میں قائم کیا۔ کعبے کا طواف کرنا ضروری ہے یا اس شخص کو روکنا ضروری ہے جو اس سسٹم کو خراب کر رہا ہے جو میرے نانا نے 23 سال کی محنت میں اس دنیا میں قائم کی؟ اور وہ سسٹم کیا تھا؟ وہ سسٹم تھا دین، وہ سسٹم تھا وے آف لائف جو محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا۔ صرف رکھا ہی نہیں، آپ نے 23 سال میں اس سسٹم پر عمل پیرا ہو کر دکھایا۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق نے اس سسٹم کو چلا کر دکھایا، عمر فاروق نے اس سسٹم کو دنیا کے تمام بر اعظموں تک پہنچا کر دکھایا، عثمان غنی نے اسی سسٹم کو مضبوط کیا،
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سسٹم کے لیے اپنی جان دے دی، اور اسی سسٹم کو بچانے کے لیے حسن نے معاہدہ کیا حضرت معاویہ سے۔ یہ دین اور دنیا کی بات سے بات میری نکل گئی۔ حضرت امام حسین کی نہ نمازوں کی لڑائی تھی، نہ روزوں کی لڑائی تھی، نہ حجوں کی لڑائی تھی، نہ میلادوں کی لڑائی تھی، نہ ختموں کی لڑائی تھی۔ حدیثیں تو بعد میں آئی نا، اب بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ختم بخاری بڑے بڑے ہوتے ہیں، اب اس وقت تو نہیں ہوتے تھے کیونکہ حدیثوں کا کام بعد میں ہوا، بخاری صاحب بعد میں تشریف لائے۔ کبھی ہم نے ان بڑے بڑے میلادوں میں، بڑے بڑے کانفرنسوں میں بیٹھ کے یہ بات سوچی ہے کہ امام حسین نے جان کس لیے دی تھی؟ کس سسٹم کی بچانے کے لیے دی تھی؟ کس نظام کے لیے دی تھی؟ دو بندوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظاموں کی لڑائی تھی، دو سسٹمز کی لڑائی تھی۔ آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام نے جان دے کر اسلام کو بچایا، وہ یہ کہ آپ نے جان دے کر وہ سسٹم بچایا۔ اگر میں ان آج غلط چیزوں کو قبول کر لوں گا تو قیامت تک یہ سسٹم بیٹھ جائے گا۔ اسلام کو آپ نے زندہ کیا قربانی دے کر کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ایک شخص حکومت کی باغ دوڑ سنبھال کر بیٹھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑ رہا ہے، نہ اس کی نظر میں کوئی حلال ہے نہ حرام ہے، نہ اس کی نظر میں حلال کا پیسہ ہے نہ حرام کا پیسہ ہے، نہ اس کی نظر میں بڑے کی تعظیم ہے چھوٹے کی شفقت ہے، نہ وہ اس کی نظر میں کوئی زنا ہے، نہ اس کی نظر میں کوئی نکاح ہے، نہ اس کی نظر میں کوئی زمزم کی حرمت ہے، نہ اس کی نظر میں کوئی شراب کی جناب حرمت دکھا کر رہا ہے، وہ کچھ شراب وہ پی رہا ہے، زنا وہ کر رہا ہے، دین کا مذاق بنا کر بیٹھا ہے۔ کوئی مولوی نہیں بولا، اس وقت بھی منبر تھے، اس وقت بھی مسجدیں تھیں، اس وقت بھی محراب تھے، کسی نے سٹینڈ نہیں کیا۔ ایک ہی بندے نے سٹینڈ کیا، وہ آل رسول اولاد علی۔ یہ دین رسول اللہ نے ہمیں پہنچایا اور اس دین کی حفاظت بھی رسول اللہ کی آل کرے گی۔ جب جب کربلا آئے گی آل امامت کرے گی۔ ایک کربلا نہیں آئی جو 62-61 ہجری میں ختم ہو گئی، اس کے بعد ہزاروں کربلائیں آئیں جو اہل بیت نے سامنا کیا۔ امویوں کی کربلا کا سامنا کیا اہل بیت نے، عباسیوں کی حکومتوں کا سامنا کیا اہل بیت نے، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے، جیلوں میں گئے، جانیں دیں، پھانسیاں کھا لیں۔ امام موسیٰ کاظم کا آپ نے نام سنا ہے؟ اور الحمدللہ میرا پیر امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے تھوڑی کربلا دیکھی، آپ کو جیل میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اپنے مطلب کے فتوے لینے کے لیے آپ پر پریشر ڈالا گیا، اپنی ناجائز حکومتوں کے ناجائز کاموں کو جائز کروانے کے لیے آپ پر پریشر ڈالے گئے۔ آپ نے امام حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جان دے دی جیل میں۔ اماموں پر تھوڑے ظلم ہوئے، امام ابو حنیفہ پر تھوڑا ظلم ہوا، حالانکہ ان کو چیف جسٹس کے عہدے دیے گئے، چیف جسٹس بن جائیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں بن سکتا چیف جسٹس، اس بندے کی حکومت میں چیف جسٹس بنوں جو ان حدود کو توڑ رہا ہے جو اللہ اور رسول نے بنائی۔ جانیں دے دیں، عہدے نہیں لیے۔ امام علی مقام کو پتہ کتنے صوبوں کی گورنری کا آپ کو آفریں کی گئی؟ کوفہ لے لو، عراق لے لو، ایران لے لو، فلانا مدینہ لے لو، فلانی تمام صوبوں کی گورنریاں لے لو، لیکن امام حسین نے کہا کرنا کیا ہے بدلے میں؟ یزید کی بیعت۔ امام علی مقام نے فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا۔
بلکہ کیسے کر سکتا ہوں. آپ کے الفاظ خطبے پڑھے ہوں گے آپ نے کسی خطبے میں یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کرتا. آپ ہمیشہ فرماتے رہے میں بیعت کیسے کر سکتا ہوں. جس کے کندھوں پر میں کھیلا، جس کی زبان میں نے چوسی، جس کے سجدے پر میری کھیل ہوتی تھی، جن کے سینے پر میں چڑھ کر کھیلتا تھا اور سوتا تھا، آج اسی کے دیے ہوئے سسٹم کو وہ شخص مذاق بنا رہا ہے اور میں بیعت کیسے کر سکتا ہوں. آؤ میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی دین دنیا نہیں ہے. دنیا میں کیا کرنا ہے آپ کو دین بتائے گا. دنیا میں کیسے جینا ہے آپ کو دین بتائے گا. دنیا میں رہ کر کیسے اولاد کی پرورش کرنی ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کر کیسے بزرگوں کا احترام کرنا ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کر کیسے تجارت کرنی ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کر کیسے حکومت کرنی ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کے کیسے عدالت کرنی ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کر کیسے تھانے داری کرنی ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کے کیسے دکانداری کرنی ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کے کیسے تجارت کرنی ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کے کیسے ایگریکلچر کرنا ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کے کیسے فارن پالیسی بنانی ہے دین بتائے گا. دنیا میں رہ کر کیسے اکانومی کو درست کرنا ہے دین بتائے گا. کیونکہ رب نے وے آف لائف ہمیں یہ دیا ہے بحیثیت مسلمان. یا تو ہم کہیں مسلمان نہیں، اگر مسلمان ہو تو وے آف لائف صرف قرآن ہے. وے آف لائف صرف مصطفیٰ کریم کی زندگی ہے. وے آف لائف صرف خلفائے راشدین کی سنت ہے. وے آف لائف صرف امام عالی مقام کی وہ ارشادات ہیں جس کا اور وہ نعرہ ہے جس کے لیے آپ نے اپنی جان دے دی. دین دنیا اسلام میں نہیں ہے، دنیا اور آخرت ہے. اور اگر دنیا نہ سنوری تو آخرت کبھی نہیں سنورے گی. اگر کوئی کہے کہ میں آخرت سنوار لوں، آخرت تو سنورے گی کب جب دنیا سنورے گی. قرآن پورا اٹھاؤ، کہیں اللہ نے جب جہاں بھی دعا تعلیم فرمائی پہلے دنیا کا ذکر فرمایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب نے فرمایا دعا مانگو اے اللہ میری دنیا سنوار. دنیا نہیں سنورے گی تو آخرت کیسے سنورے گی. دنیا میں تو جھوٹ بول رہا ہو، دھوکہ بازی کر رہا ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، غریبوں کا حق کھا رہا ہو، جسٹس نہ ہو. یاد رکھیے کبھی بھی کوئی معاشرہ پیس میں نہیں آ سکتا جس میں جسٹس نہیں ہوگا. جسٹس کے بغیر پیس نہیں ہوگا، انصاف کے بغیر امن نہیں ہوگا. اور انصاف ہمیں کس نے دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے وہ انصاف دنیا کے سامنے رکھا. وہ انصاف دنیا کے سامنے رکھا کہ دنیا قاسم ہے. حضور نے اپنی مختصر سی 23 سال کی ظاہری نبوی زندگی معلم بن کے بھی دکھایا، ہمیں باپ بن کے بھی ہمیں دکھایا، بیٹا بن کے بھی ہمیں دکھایا، بھائی بن کے بھی ہمیں دکھایا، شوہر بن کر بھی ہمیں دکھایا، ہمسایہ بن کے بھی ہمیں دکھایا، جرنیل بن کے بھی ہمیں دکھایا، جج بن کے بھی ہمیں دکھایا، حکمران بن کے بھی ہمیں دکھایا، فقیر بن کے بھی ہمیں دکھایا. کیا زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں میرے آقا نے 23 سال میں نہ رکھ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، آستانہ علی حضرت میر سید محمد عبداللہ شاہ، حزب الرحمان، حزب الرحمان. یہ تو میں نے آپ کو بڑے بڑے کام سنائے ہیں جو دین نے اور مصطفیٰ کریم نے ہمارے سامنے رکھے، بڑے بڑے کام گنوائے ہیں. حالانکہ دین نے تو ہمیں
پانی پینے کا طریقہ بھی سکھا دیا، کھانا کھانے کا انداز بھی بتا دیا، سونے کا انداز بھی بتا دیا، بستر پر لیٹنے کا انداز بھی بتایا، بستر سے اٹھنے کا انداز بھی بتایا، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا، بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اور جو دین بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، کیا وہ دکان پر بیٹھے ہوئے دکانداری کرنے کا طریقہ نہیں بتائے گا؟ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہو کو حکومتی طریقہ نہیں بتائے گا؟ یہ بھائی میرے دین اور دنیا نہیں، دنیا اور آخرت۔ اور حسین آج بھی موجود ہے اور یزید آج بھی موجود ہے، یزید مرا کوئی نہیں، وہ سسٹم، یزید کا سسٹم آج بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں حسین کا سسٹم آج بھی ہے۔ حسین نے وہ سسٹم دکھایا، یہ سسٹم ہے جس کے لیے میں جان دے رہا ہوں، جہاں جو بھی اس سسٹم سے ٹکرائے حسین بن کر کھڑے ہو جانا، یہ ہے حسین کی محبت۔ حسین کا ہاتھ یزید نہیں لے سکا، سر تو لے گیا، ہاتھ نہیں لے سکا۔ سر لے گیا، ہاتھ نہیں لے سکا، کیونکہ وہ ہاتھ کس کا تھا؟ حسین کا تھا۔ آج اگر کسی کو یزید نظر نہیں آتا نا، تو اس کی وجہ یہ ہے آج حسین جیسا ایمان شاید کسی میں نہیں، حسین جیسی نظر کسی میں نہیں۔ ورنہ میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ جائیں بازار سے کتاب لیں اور یزید کی جو اس کے اندر، اس کے سسٹم کے اندر جو برائیاں تھیں جس کے لیے امام حسین نے علم بلند کیا، اس کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کریں کہ حسین یزید میں کیا خامیاں تھیں۔ میرا اندازہ ہے یزید میں جو خامیاں تھیں، آج کے حکمران اس سے 10 قدم آگے ہیں۔ میں نہ کسی ایک بندے کا نام لے رہا ہوں، نہ کسی جماعت کا نام لے رہا ہوں، میں پورے سسٹم، پوری دنیا کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ ایک پاکستان کی سیاست کی بھی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جہاں سیاسی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، پاکستان کی سیاست کی گفتگو بھی نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں پورے دنیا کا سسٹم دیکھو، پورے کے پورے 50 سے زیادہ جو اسلامک ملک ہیں سب کا سسٹم دیکھو، کیا سارے ملک یزیدی سسٹم پر چل رہے ہیں کہ حسینی سسٹم پر چل رہے ہیں؟ حالانکہ نمازیں ہر جگہ، روزے ہر جگہ، زکاتیں اور حجیں ہر جگہ، سسٹم حسین والا کہیں نہیں نظر آئے گا۔ اور آخری بات، پھر دفتر کے بارے میں 2 باتیں کر کے 5 منٹ میں آپ سے اجازت، ایک اور دعوت فکر آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اتنی محفلیں میلاد ہوتی ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کہیں ہوتی ہیں۔ میلاد کے نام پر جہاں اتنی محافل ہوتی ہیں، صرف ربیع الاول میں نہیں، پورے سال، کہ شاید ہی کہیں ہوتی ہیں۔ اور مولا حسین کے نام پر یہاں جتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں شاید ہی کہیں اور ہوتی ہیں۔ اور میلاد کے موقع پر جتنے بڑے بڑے جلوس جہاں نکالے جاتے ہیں شاید کہیں نکالے جاتے ہیں۔ اور 10 محرم کو اہل بیت کی محبت کے دم بھر کر جتنے بڑے بڑے جلوس یہاں نکالے جاتے ہیں شاید ہی کہیں نکالے جاتے ہوں۔ میں کہتا ہوں اتنے میلاد ہونے کے باوجود بھی، اتنی توحید کانفرنسیں ہونے کے باوجود بھی، آج پاکستان کے اندر ہماری اخلاقیات کی انتہا اتنی گھٹیا ہے کہ شاید دنیا میں آخری نمبر پر ہو۔ جھوٹ جہاں، خیانت جہاں، دھوکہ بازی جہاں، جسٹس جہاں نہیں، انصاف جہاں نہیں، کرپشن کی انتہا یہاں، چاہے وہ ریڑھی والا ہو چاہے صدر ہو۔ ریڑھی والے کا زور چڑھتا ہے تو گندی ریڑیاں گندی گنڈیریاں تھوپ کے کرپشن کرتا ہے، منڈی والے کا زور چلتا ہے تو پیٹی کے نیچے گندے فروٹ دب کے کرپشن کرتا ہے، یا کوئی اربوں کروڑوں کی کرپشن کرتا ہے۔ رب کی نظر میں تو دونوں ایک جیسے۔
اتنی محفلیں ہونے کے باوجود، اتنی واضح و نصیحت ہونے کے باوجود یہ انتہا کی اخلاقیات ہماری اتنی گری ہوئی کیوں ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ گھر جا کے سوچئے، جواب آپ کو آپ کا ضمیر دے گا، مجھے میرا ضمیر دے گا، آپ کو بھی آپ کا ضمیر دے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں یہ دفتر، یہ ذیلی دفتر کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کام میں۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن میں فرض ہے کہ جہاں بھی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، تقوی کا کام کر رہا ہو، اس کے ہاتھ مضبوط کرو۔ حزب الرحمان ہمارے تقریباً 200 کے قریب دفتر ہیں، ان میں سے یہ ایک دفتر ہے، اور یہ کوئی نیا دفتر نہیں ہے۔ ان لوگوں کے تحفظات جن کے ذہن میں ہو جائے کہ احمد شاہ صاحب نے کوئی نیا دفتر بنا لیا ہے، یہ نیا دفتر نہیں، ان کو دفتر یہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے ایشو ہوا تھا۔ 1990 کی دہائی میں ان کو یہ دفتر ایشو ہوا تھا۔ یہ اس وقت دبئی میں ہوتے تھے، ابو دھابی میں، ہاں جی، اور یہ وہی دفتر کا نمبر ہے جو وہ دبئی والے دفتر کا نمبر تھا۔ یہ یہاں سے پاکستان شفٹ ہو گئے، وہاں بندہ کوئی نہیں بچا، دفتر ہم نے یہاں شفٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا وہ دبئی والا دفتر جو میرے ذمہ تھا کام، وہ یہاں مجھے شفٹ کر دیں۔ ہم نے ان کو یہاں شفٹ کر دیا۔ یہ جو ان کے لاہور کے باقی جو دفاتر ہیں، ان کو اگر کوئی تحفظات ہوں تو وہ دور میں نے کر دیا کہ جن کو کوئی نیا دفتر نہیں ملا، وہی دفتر ہے، وہی نمبر کا دفتر ہے، وہ یہاں ہے۔ باقی جو آپ کے لاہور کے باقی دفتر جتنے بھی ہیں وہ ایسے جیسے کام کر رہے ہیں کریں، بلکہ ایک دفتر بیچ میں شامل ہو گیا، آپ کی تنظیم سازی بہتر ہو جائے گی، آپ کا مقابلہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ باقی جتنے دفاتر والے لوگ بیٹھے ہیں مجھے پیچھے نظر آ رہے ہیں، آپ احمد شاہ صاحب سے کوئی کم ہے؟ آپ بڑھیں ایک دوسرے سے، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کی سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، خزانے اللہ کے ہیں، ملکیت وہ جس کو دے، اللہ نے اپنے خزانوں کی ملکیت مصطفیٰ کریم کو دی۔ ہمیں پانی کا گھونٹ بھی مل رہا ہے تو حضور کے صدقے سے مل رہا ہے، سانس بھی مل رہی ہے تو حضور کے صدقے سے مل رہی ہے۔ حضور نے احد کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ یہ پورا پہاڑ سونے کا ہے اور میں حکم کروں یہ سونے کا ہے۔ اسی طرح کی حدیث ہے، احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، آپ ایئرپورٹ سے نکلے مدینہ منورہ کے، وہ ایئرپورٹ کا ساتھ شروع ہو جاتا ہے، گاڑی بھاگتی آتی ہے، مسجد نبوی تک وہ پہاڑ آتا ہے، اور مسجد نبوی کے دروازوں سے بھی وہ پہاڑ نظر آتا ہے، اتنا بڑا وسیع پہاڑ۔ لیکن کیا حضور نے پوری زندگی پہاڑ میں سے سونے کی ایک اینٹ یا ایک پتھر بھی نکالا؟ نہیں نہ نکالا۔ جب بھی دین کو ضرورت تھی آپ نے نہیں کہا سونا نکالو حد سے، آپ نے کہا آؤ تقوی اور نیکی کے کام میں مدد کرو میری۔ کوئی گھر کا آدھا سامان لے آیا، کوئی پورا لے آیا، میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ کوئی اونٹوں کی اونٹ لے آیا، کوئی تن کے کپڑے اتار کے لے آیا، بوری کا بستر کو کپڑا پہن کے لایا۔ تو کیا اب ہم کہیں اللہ کا رسول نعوذ باللہ ان کو کمی تھی کسی چیز کی؟ انہوں نے کیوں مانگا لوگوں سے؟ نہیں، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سب اکٹھے ہو کر ایک طرف جائیں، سب کا دین ہے ایک۔ حضور نے جب بھی جہاد کیا اکٹھا کیا مال لوگوں سے، کرامتیں نہیں دکھائیں، معجزے نہیں دکھائے کہ میں ہاتھ لگاؤں تو سونے کا بن جاؤ۔ ہمارا دین معجزے پہ نہیں چلتا، یہ دین فطرت ہے۔ رسول اللہ نے پوری زندگی فطرت پر زندگی گزاری، کوئی معجزوں کے سر پر آپ نے دین کی تبلیغ نہیں کی۔ جنہوں نے کلمہ نہیں نہ پڑھا انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے دیکھ کر بھی نہیں پڑھا۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ سمجھ کے بہترین کردار دیکھ کے کلمہ پڑھا۔
किसी ने चांद के 2 टुकड़े होते देख कर कलमा नहीं पढ़ा, पत्थर को कलमा पढ़ते देख कर भी कलमा नहीं पढ़ा, जनाबे वाला हजूर की उंगलियों से पानी निकलता था चश्मों की तरह, वो भी किसी ने देख कर कलमा नहीं पढ़ा। हजूर हुक्म देते थे तो दरख्त चलता हुआ आता था, हजूर के कदमों में गिर जाता था, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। हजूर की जुदाई में आपका मिंबर रोता था, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। वो यही कहते थे जादू है, ये कहते थे जादू है हमारी आंखों पर कर दिया। लेकिन उसी शख्सियत के मोइज़ात देखकर कलमे न पढ़ने वाले फतह मक्का के दिन आपका एक लफ्ज़ सुनकर कलमा पढ़ लिया। आपने जब फरमाया जाओ मैंने सबको माफ़ किया, इस दुनिया में भी माफ़ किया और आखिरत में भी माफ़ किया। उन्होंने देखा ये क्या शख्स है, क्या किरदार है, क्या शख्सियत है, जो औरत के हकूक़ की बात कर रहा है, जो बुजुर्ग के हक़ की बात कर रहा है, जो औलाद के हक़ की बात कर रहा है, जो इंसाफ की बात कर रहा है, जो अपनी ज़ात के लिए किसी से लड़ नहीं रहा, जो अपनी ज़ात के लिए किसी से दुश्मनी नहीं कर रहा। आज तो हम सबकी लड़ाइयाँ अपनी ज़ात के लिए। हजूर ने इक़्तिदार अपनी ज़ात के लिए कभी नहीं मांगा, जहाँ भी पेश किया अपने आप को पहले पेश किया, मैं मोहम्मद तुम्हारे सामने हूँ, बताऊँ इसमें तुमने करप्शन देखी, झूठ सुना, धोखाबाजी देखी, नहीं तो फिर मेरी बात मानो। आज बड़े बड़े दावे लोग करते हैं, पहले अपने आप को तो पेश करो, देखो दुनिया तुम्हारे पीछे आती। वो फतह मक्का के दिन वो सब झुक गए जो मोइज़े देख के नहीं झुके। आओ हम सब मिलकर अपने किरदार मजबूत करें। ये किरदार जो औलिया कराम ने हमारे सामने रखे, ये उनके किरदार नहीं थे, ये रसूलुल्लाह के किरदार था। दाता अली हजवेरी ने लाहौर में आकर, अली हजवेरी साहब अल मारूफ दाता गंज बख्श ने अपना किरदार लोगों के सामने नहीं रखा, उन्होंने मुस्तफ़ा करीम के किरदार की झलक लोगों के सामने रखी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में बैठकर अगर लाखों को कलमा पढ़वाया, अपने बलबोते पर नहीं पढ़वाया कि मोइनुद्दीन कोई चीज़ थे, उन्होंने मुस्तफ़ा करीम का किरदार उनके सामने रखा, लोग जौक दर जौक कलमा पढ़ते गए। आज हम मुस्तफ़ा करीम का किरदार दुनिया के सामने क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं। दुनिया हमारे आगे झुकेगी अगर हम रसूलुल्लाह का किरदार आज भी दुनिया के आगे रख लें। आखिरी एक वाक़या करके आपसे इजाज़त। एक शख्स था, मक्के में रहता था, मदीने आया तिजारत की गर्ज से, और उसका इरादा था कि मदीने में अपना काम काज करके वापस मक्का चला जाऊँ। उसको मदीने में कुछ देर हो गई, रात हो गई, वापस सफ़र नहीं कर सकता था, तो उसने सोचा कि रात का क्या मदीना मुनव्वरा में कर लिया जाए। जैसे आप यहाँ से इस्लामाबाद जाएं किसी काम के लिए, तो बंदा कोशिश करता है कि जाऊँ शाम को वापस आ जाऊँ, कभी देर हो जाए तो रुकना भी पड़ जाता, मिसाल के तौर पर। तो वो भी यही इरादा लेके आए। अब उसने कहा भी यहाँ रुकूँ किसके घर में? उस ज़माने में ना होटल होते थे, ना मोटल होते थे, ना सराएँ होती थी, इस तरह कारवां सराय होते थे शहरों से बाहर। शहरों में कोई ख़ास रहने की जगह नहीं होती थी उस ज़माने। और उस वक्त का मदीना था कितना? आपकी ये जो सोसाइटी है, ये जो प्रेस क्लब वालों की, ये तो उस मदीने से बहुत बड़ी है। आधी से आधी मंदिर और 10, 15, 20, 25 घरों का शहर था, छोटा सा बिल्कुल। तो उसको कोई और दर तो नज़र ना आया। उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कहे तो लड़ाई ख़त्म होती थी कि मैंने रात रहनी है। हुजूर की खिदमत में पहुंचा, मैं तिजारत के लिए आया हूँ तो रात रहनी। हुजूर ने फरमाया पहले मुझे ये बताओ भूखे हो कि पेट भरा हुआ है? उसने कहा सरकार भूखा हूँ। हुजूर ने फरमाया आओ। हुजूर ने अपने हाथ से बकरी का दूध धोया, अपने हाथ से बकरी का दूध निकाल कर प्याला भर के दिया, पियो। 1 पिया, 2 पिया, 4 पिए, 6 प्याले पिए। उसने फरमाया और? उसने कहा नहीं बस।
सैर हो गया। हजूर ने बिस्तर दिया, वो सो गया। नींद क्या आनी थी उसको, लेटा बिस्तर पर सोच ये रहा था कि ये क्या अजीम इंसान है, हमने क्या कुछ नहीं किया इनके साथ मक्का में, यहाँ तक कि वो शहर छोड़ गए, हिजरत फरमा गए अपने साथियों के साथ, और आज मेरी एक थोड़ी सी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही इनसे, और मुझे रहने के लिए जगह अता फरमा दी। पूरी रात उसकी जनाब इसी तगो दो में गुजरी, और सुबह सोत होते होते उसकी दुनिया बदल गई। सुबह हजूर की बारगाह में इजाज़त लेने आया, हजूर ने फरमाया दूध पियोगे? नाश्ते में जैसे मेहमान को पेश करते हैं, हजूर ने फिर दूध का प्याला भर के उसको दिया और उसने दूध पिया। हजूर ने फरमाया और? उसने कहा नहीं हजूर, बस अब मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए। और वह हजूर के कदमों पर गिर गया, उसने कलमा पढ़ लिया। सवाल आपसे किए जाता हूँ, मुझे बताइए हुजूर ने कौन सी तलवार चलाई जिससे वह मुसलमान हो? हजूर ने कौन सा नेज़ा दिखाया जिससे डर के वो मुसलमान हो गया? हजूर ने कौन सी तड़ी लगाई जिससे वो मुसलमान हो गया? हजूर ने कौन सा उसको ज़दो कोब किया जिससे वो मुसलमान हुआ? नहीं, हजूर ने तो उसको कहा ही नहीं कि मुसलमान हो। हजूर ने अपना करैक्टर उसके सामने रखा, वो देख के मुसलमान हो। तो ये जो दफातर हैं, दफातर के अहदेदार हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि अपने करैक्टर मजबूत करें। हमने दुनिया के सामने वो किरदार रखना है जो मुस्तफ़ा करीम का किरदार है, तो दुनिया हमारी तरफ अट्रैक्टिव होकर देखेगी। दुनिया किसी झूठे बेईमान भूखे नंगे को जिसके हाथ में कशकोल उठाई हो इज्जत से नहीं देखती। दुनिया खुद मुख्तार कौमों को, बाहया कौम को, चाहे वो भूखा मर जाए भिखारी ना बने, अपना पेट हजूर ने नहीं काटे क्या खंदक में और ओहद में और मदीने में? क्या नबी पाक ने अपने पेट पर भी पत्थर नहीं बांधे साहबों के साथ मिलकर? लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। जो दुनिया में अगर आप भिखारी बने फिरोगे, कहीं इज्जत से कोई नहीं देखेगा आपको। अपना किरदार मजबूत करें और इन दफातर में वो दीन की इशाअत करें जिसकी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिस्टम, निज़ाम, दीन, वे ऑफ लाइफ, दिस इज़ इस्लाम। और आखिर में साथ साथ शाह साहब से भी दरख्वास्त और बाकी जो अहदेदार हैं उनसे भी कि औरतों की तंजीम साजी का काम भी ज़रूर करें, बेहद ज़रूरी है। इस्लाम में जो औरत को मकाम है भाई कमाल है, बंदे का दिमाग दंग रह जाता है जब आप तालीमात इस्लाम में औरत का मकाम देखते हैं। ये जो तसव्वुर है ना जी कि मर्द के मुकाबले में औरत नीचे है, ये गलत है। और ये जो तसव्वुर है ना कि जी मर्द को ज़्यादा हिस्सा मिलता है, बेटे को ज़्यादा हिस्सा मिलता है, बेटी को कम हिस्सा मिलता है, ये गलत तसव्वुर है। इस्लाम ने इनको इक्वल किया है, बराबर, इस तरह बराबर किया है। मिसाल के तौर पर बाप मरा, बाप की विरासत में से बेटे को भी गया, बेटी को भी गया। बेटे को बाप की विरासत से बेटी की निस्बत ज़्यादा इसलिए जाता है कि बेटी की कल शादी होनी है और बेटी ने दूसरे घर में जाके शौहर का हिस्सा भी लेना है। जब बेटी के हिस्से में बाप की विरासत आएगी, शौहर की विरासत आएगी, तो वो बेटे के बराबर हो जाएगी। अगर जहाँ बेटी और बाप को, बेटी भाई और बहन को बाप में बराबर कर दिया जाता तो औरत जाके शौहर का हिस्सा लेके बेटे से बढ़ जाती। जितना हिस्सा इधर से बाप ने औरत का लेकर बेटे को दिया, वो इतना हिस्सा वो लड़की जाके अपने शौहर की विरासत में से ले रही है, तो वो बेटे के बराबर आई। ये तसव्वुर गलत निकाल दे दिमाग से। एक
پھر جو بہن کا حصہ ہے بھائی کبھی کسی صورت میں نہیں چھڑوا سکتا. اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میں وہ حصہ نہیں لیتی جو میرے بھائی کو دے دو میرا باپ کی وراثت میں سے، اس عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ حصہ معاف کرے جو اللہ نے دیا. وہ اس عورت کو دینا پڑے گا، اس کے بعد وہ جہاں مری صرف کرے، چاہے بھائی کو دے دے، لیکن ایک دفعہ آپ کو وہ حصہ اس عورت کو دینا پڑے گا، لڑکی کو دینا پڑے گا. پھر کیا کیا مقام. بھائی عورت کو شریعت کے دائرے میں اسلام نے ہر آزادی دی ہے، ہر آزادی دی. گاڑی چلانے کی آزادی، بینک میں کام کرنے کی آزادی، دفتروں میں جانے کی آزادی، بازار میں جانے کی آزادی، جناب والا فوج میں جانے کی آزادی، لڑنے کی آزادی، ڈاکٹر بننے کی آزادی، انجینئر بننے کی آزادی. جو علم مرد کو حاصل کرنے کی آزادی ہے وہی عورت کو بھی حاصل کرنے کی آزادی، لیکن شریعت کے دائرے میں. جو سطر مرد کی ہے وہ سطر اس کو قائم کرے، جو عورت کی سطر رب نے قائم کی وہ اس کو قائم کرے. اسلام میں پہلے مرد کا پردہ ہے پھر عورت کا پردہ ہے. ہمارا زور سارا عورت کے پردے پہ چلتا ہے. اپنا پردہ تو بنا، عورت کو جناب پردہ پہنا دو. ہاں جو اللہ نے کہا ہے عورت سر سے لے کر پاؤں تک اس کی سطر ہے جسمانی طور پہ، جو مرد کی ناف سے لے کے گھٹنا اندر آتا ہے اس وہ سطر ہے جو جسمانی. لیکن پردہ اس جسمانی کے علاوہ کسی اور چیز کا نام بھی تو ہے نا. دل کا پردہ بھی تو ہے، خیالات کا پردہ بھی تو ہے، سوچوں کا پردہ بھی تو ہے. اور مرد کا پردہ کیا ہے؟ مرد کا پردہ اس کی نگاہ نیچی رکھنا ہے. کتنے مرد کر رہے ہیں؟ عورت پہ تو ہم نے ڈنڈا کھینچا ہوا ہے. مرد اپنی نگاہ کو نیچی کر لو، یہ پردہ ہے. اور اس میں یہی چیزیں ہم نے دنیا کو بتانی ہیں. یہ مفتی سرور صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی یہ ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ وہی پرانے انداز کی تقریریں نہیں کرتے، اور مجھ سے بھی وہ تقریریں نہیں ہوتی. آپ ایسی بات کرو جو کہ بندے کو اپیل کرے عمل کرنے کی، اور ایسی بات کرو جو کس کو کوئی یہودی یا کرسچن سنے یا ہندو سنے تو اس کو اپیل کرے یار یہ کیا ہے، اس کی اسٹڈی کرو، یہ کیا دین ہے. تو انہی باتوں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس دفتر کو منظم طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جتنے دفاتر ہیں تنظیم حضرمان کے اس کو چلائیں. تھوڑا بہت مفتی صاحب نے اکیڈمی کا ذکر کیا، وہاں الحمدللہ 6 سے لے کر FSC تک کلاسز جاری ہیں. ہائی اسکول بھی ہے، سائنس کالج بھی ہے، اسلامی مدرسہ بھی ہے، حفظ بھی ہے، اور اب انشاءاللہ العزیز BS کی کلاسیں عبداللہ شاہ یونیورسٹی کے نام سے وہی شروع ہونے والی ہیں. اور NOC کی ہمیں انتظار ہے، ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے. آج ان کی میل آئی ہے کہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے ان 3 دنوں میں سے ایک دن میں ٹیم جائے گی لاہور سے وزٹ کرنے کے لیے عبداللہ شاہ یونیورسٹی کی بلڈنگ کو. وہاں کے ٹیچروں سے انٹرویو کرے گی، وہاں کی لیبز دیکھے گی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے، ہمیں NOC دے گے. ہم انشاءاللہ BS کی کلاسز کا آغاز کر دیں گے عبداللہ شاہ یونیورسٹی کے اندر، جو کہ میرے پیر کی خواہش تھی کہ جہاں یونیورسٹی تک کی تعلیم حاصل ہو. اور اس کے بعد یہ چودھری سردار صاحب کے بیٹے جہاں تشریف فرما ہیں، ان کے والد صاحب نے جہاں جگہ دی تھی ایک ادارے کو قائم کرنے کے لیے، وہ ادارہ اس وقت ابھی تک اس لیے میں نے شروع نہیں کیا کہ میری ایک عادت ہے کہ کوئی ایک کام اگر مکمل نہ ہو جائے تو دوسرے کو مت چھیڑو. آپ جتنے زیادہ کام چھیڑ دو گے تو وہ کوئی ایک بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو جب تک عبداللہ شاہ یونیورسٹی کا کام مکمل نہیں ہوتا، وہاں اس کی کلاسز شروع نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا اسٹیبلش ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ عزیز اسی کی برانچ جہاں کھولیں گے داتا دربار کے پیچھے آ کے، تو وہ زیادہ بہت اچھے انداز سے چلے گی ایک چیز کہ ایسے ورنہ آپ پاؤں پھیلاتے جاؤ اور توجہ کسی پر بھی نہ دے سکو. کیونکہ ہر ادارہ خود مختار حیثیت سے چلنا چاہیے، کسی بندے کے سر پہ نہیں چلتا. حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی ہائی اسکول و مدرسہ جو ہے
وہ الحمدللہ اتنا اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے بیک کر دیا ہے کہ ہاں 15 دن بعد، مہینے کے بعد بندہ جائے، کوئی تھوڑی وہ میٹنگ چیئر کرنی ہے تو وہ کر لے، باقی وہ اپنا ڈونیشن کا معاملہ، اپنے ڈیوز کا معاملہ، اپنے اندر جو مسئلے مسائل ہیں وہ خود ہینڈل کریں، خود چلائیں، تاکہ وہ خود ایک اسٹیبلش اپنے پاؤں پر ادارہ کھڑا ہو۔ اسی طرح اللہ کی مہربانی سے تجربہ ہو گیا، عبداللہ شاہ یونیورسٹی بھی انشاءاللہ چلے گی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، اور پھر اسی انداز کی کوئی چیز یہاں انشاءاللہ العزیز لاہور میں شروع کرنے کی کوشش کریں گے، آپ تمام حضرات کے مشورے کے بعد کہ کس طرح کیا جائے کہ ٹیپیکل مدرسہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ جامعہ ازہر دیکھیں، اس کا نام ہے دنیا میں، بغداد یونیورسٹی کا اگر نام ہے دنیا میں، مدینہ یونیورسٹی کا اگر نام ہے دنیا میں، تو وہ صرف ایک ہی وہ ایسا ہی ٹیپیکل جگہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے یہاں جگہ جگہ میں مدرسے کھلے ہیں، وہ انہوں نے جدت دیتے ہیں۔ اور اسلام ایسا مذہب ہے یہ کہ ہر ماحول میں، ہر معاشرے میں، ہر صدی میں اسلام ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے تھا، آج نہیں ہو رہا تو کل نہیں ہو رہا۔ جی آج آپ کے وائی فائی کے دور میں بھی اسلام ایڈجسٹ ہے، اور جہازوں کے دور میں بھی، کمپیوٹروں کے دور میں بھی اسلام ایڈجسٹ ہے، گھوڑوں اور اونٹوں کے دور میں بھی ایڈجسٹ تھا، اور آج کے بعد اور دنیا جہاں پہنچے گی پھر بھی اسلام ایڈجسٹ ہے، کیونکہ قرآن میں ایسی اس کی خوبصورت تعلیمات ہیں، جس ماحول میں بیٹھ کر پڑھو وہ آیت وہیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے قرآن کی تفسیر آج سے 200 سال یا 300 سال پہلے کی ہے تو اس وقت ایڈجسٹ تھی، اگر آج کوئی مفکر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کر رہا ہے تو وہ بعض چیزیں جو اس وقت نہیں کھل رہی تھیں آج کھل کے سامنے آ رہی ہیں دنیا کے سامنے۔ یہ عظمت ہے قرآن کی، اور عظمت ہے مصطفیٰ کریم کی عظیم و شان سنتوں کی، کہ جناب وہ ہر ماحول میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے ایام میں سے کچھ وقت اس دین کی اشاعت کے لیے نکال سکیں، اور اس کی دین کی اشاعت کے لیے سب سے پہلے آپ کی اپنی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو کہا کہ اگر تم میری مدد لینا چاہتے ہو، یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو تو اس دین اسلام کی مدد کرو۔ جب دین اسلام کی مدد آپ کرو گے اس کی اشاعت میں، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد آج ہم سے اس لیے رکی ہوئی ہے کہ ہم اسلام کی اشاعت نہیں کر رہے، اور اسلام کی اشاعت سب سے پہلے ہم نے اپنے جسم پر کرنی ہے، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک۔ اگر ہم خود دین اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم نے کتابیں چھپا کر کوئی اشاعت کرنی یا کوئی تقریریں بڑی کر کے اشاعت کرنی ہے۔ اسلام کی اشاعت سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات پہ کرنی ہے۔ آپ کی ذات اگر تبدیل ہو گئی تو آپ کا گھر تبدیل ہو گیا، آپ کا گھر تبدیل ہو گیا تو معاشرہ تبدیل ہو گیا، معاشرہ تبدیل ہو گیا تو ملک تبدیل ہو گیا، ملک تبدیل ہو گیا تو سسٹم تبدیل ہو گیا، اور اسلام کی سربلندی ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس چھوٹی سی ہماری بیٹھک کو قبول کرے۔ بات بہت طویل ہو گئی، انشاءاللہ ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول میں کوئی بڑی ایک محفل کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی نے موقع دیا اور اس کرونے نے اجازت دی تو کوئی جو ہے وہ محفل کریں گے انشاءاللہ، اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ ایک بنیاد جہاں پڑ گئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو دین کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔